تو دیکھو اللہ نے میرے ساتھ جو وعدے کیے تھے کہ آج ہم نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، تو اس کا جواب مجھے اب یہ سارے کے سارے اللہ نے جو دین دیا تھا مجھے، دین کا مطلب ہوتا ہے جو فیصلہ اللہ نے مجھے دیا تھا، دینا، دینے سے آتا ہے دین، دینا اور فیصلہ، جو فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا اس کے اوپر میں نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ اگر میں نے عمل کیا تو اس کے نتیجے میں مجھے جو صلہ ملا یا جو کچھ بھی ملا تو وہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے جو مجھے مل رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ اس کا صلہ جو کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس کی حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے، اس کی سچائی سمجھ میں آ گئی۔ ان لوگوں نے کہا تھا دجال آئے گا، دجال آئے گا، جو دجال آئے گا نا وہ دجال، ان لوگوں نے کلام اللہ کی کتاب کے اوپر دجل کیا ہوا تھا۔ دجال تو یہ تھے، دجل تو یہ تھے جو یہ باتیں کرتے تھے نا کہ دجال آئے گا، اس کی ایک آنکھ ہوگی تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہم لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں نا تو یہ ایک ہی آنکھ سے قرآن پاک کو دیکھتے ہیں۔ کیسے کیونکہ ان لوگوں کی شعور کی آنکھ سے یہ اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھتے، دو آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اپنے انر کو نہیں دیکھتے ہیں، خود کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اپنے اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کو جاننے کے لیے اپنے اندر کی آنکھ کو کھولنا پڑے گا، اور انر آنکھ ان کی کھلی نہیں ہے، ان کی ایک ہی آنکھ ہے۔ جب یہ انکار کرتے ہیں نا، جب ہم ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے بتاتے ہیں تو یہ ہمارا انکار نہیں کر رہے، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ کی آیت کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کے پاس نالج نہیں ہے اس چیز کا۔ ہر وہ انسان جو دوسرے انسان کا اللہ کی کلام کے اوپر انکار کرتا ہے تو اس کے پاس وہ نالج نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کبھی قرآن پاک کو کھول کے پڑھا ہی نہیں، اور ہم لوگوں کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے فساد کر رہے ہوتے ہیں، تمہیں قرآن نہیں آتا، تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں وہ نہیں آتا، اور خود کتاب کے ماہر بنے پھرتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے۔ بہرحال یہ انسانوں کی اپنی سوچ ہے، جو جس طرح سے وہ چلنا چاہتے ہیں چلیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے مجھ سے جو وعدے کیے تھے وہ تو نبھا دیے، اب آپ لوگوں کے اکابروں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ وعدے کیے جا کے ان سے مانگے، وہ اگر آپ کو دے سکتے ہیں تو لے لیں، ان سے نہیں دیتے تو پھر وہیں پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ نے جانا ہے۔ یہ ہے 99 ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخُ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمَعًا۔ ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے۔ یار کہ سور پھونکا جائے گا، وہی بات ہوگی، ابھی میں نے سور پھونکے جانے کی بات ہو رہی تھی، وہی جو میں بات کرتی ہوں اگلی آیت میں وہی بات ہو جاتی ہے۔ سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جمع کس کو کرنا ہے؟ جیسے جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ کا دن ہوتا ہے تو سارے لوگ جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے ان کی اور جمع ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، پھر گھر والے سارے کے سارے لوگ ایک دن جمع ہوتے ہیں۔ دیکھا ہے نا کبھی آپ نے جمعے کے دن جمع ہوتے ہیں؟ جمعہ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا۔ تو اللہ کے کلام کے اندر ہماری ساری کی ساری سوچوں کو جمع کیا جاتا ہے، پھر ان کو طاقت دی جاتی ہے، ان کو گویائی دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ بیان کر، جو میں نے تجھے سکھایا اس کو بیان کر، پھر ہم اس کو بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے، ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا جب کلام پاک کا علم آپ کو ملتا ہے، جیسے ہی آپ کی شروعات ہوتی ہے تو آپ ان لوگوں کے پیچھے میں گھس جاتے ہیں، جا کے ان کو کتاب کی آیتیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس کا یہ مطلب ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، یہ کرو۔ جب تھوڑا بہت سنبھلنا شروع ہوتے ہیں نا پھر ہمیں سمجھ آتی ہے یہ تو ہم ان کو کچھ بھی بتا دیں ان کو سمجھ کوئی نہیں آئے گی۔ جو سمجھنے کے لیے آئیں گے نا صرف ان کو سمجھ آئے گی، جو سمجھنے کے لیے نہیں آئیں گے، جو اپنے دماغ کے اندر سخت اپنی سوچ کو سخت کر کے بیٹھے تو ان کو ہم دے نہیں سکیں گے، سختی سے ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو لکھے نا ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ اچھا، پہلی جب میں نے کلام پاک کو پہلی دفعہ پڑھا پھر مجھے چھوڑ دیا گیا، پھر میں نے نا کتاب کو چھوڑ دیا اور ڈر کے بھاگ گئی تھی، 2 دفعہ چھوڑ کے چلی گئی کہ یہ تو میرے سے اور طرح سے باتیں کرتی ہے، باقی لوگوں سے کسی اور طرح بات کرتی ہے، میرے اکیلی سے اور طرح بات کرتی ہے۔ جب میں نے اس سے ڈر کے چلی گئی تھی، 2 دفعہ ڈر کے چلی گئی، پھر میں واپس آئی ہوں۔ تو یہ جو لکھے نا سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا کا مطلب ہے اللہ کا حکم ہو گیا، ہو جا، کن، تو فیکن ہم نے کرنا ہے۔ فیکن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا تو ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ اس کا مطلب جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوگا کہ کرو، اس کو تیار ہو جاؤ، اس کو بولو، اس کو بیان کرو، تو ہم بیان کرنے کے لیے ریڈی ہوئے، اور ریڈی ہونے کے بعد ہم نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ پھونکا جا، سور کا مطلب ہوتا ہے ہماری جو
جو ہماری صورت ہے، جو ہماری شکل و صورت ہوتی ہے، جو ہمارا یہ جسم کی شکل و صورت کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے جو اعمالوں کی شکل و صورت ہوتی ہے نا، ان اعمالوں کے بدلے میں جو ہمیں کتاب کا علم دیا جاتا ہے اور ہمیں بولا جاتا ہے کہ وسپر کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے سور پھونکا جاتا ہے ہمارے ذہنوں کے اندر کہ بولو، بیان کرو، تو ہم اس کو بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پھونکا گیا ہے ہمارے دماغوں میں، تو ہم سب کو جمع کر لیں گے، تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہوں گے، اچھے برے جو بھی اعمال ہوں گے، سب کو جمع کر لیا جائے گا۔ میرے بھی جتنے اعمال ہیں وہ کتاب کے اندر داخل ہونے کے بعد مجھے جمع کرنے کے بعد مجھے یہ سارا کچھ علم دیا جاتا ہے اور مجھے بتایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، تو وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو آپ کو بھی اگر آپ کے اندر بھی اگر سور کا مطلب ہوتا ہے آپ کی جو شخصیت ہے، اس شخصیت کے اندر آپ کے جو اچھے جو اپنے اعمال ہیں، ان اعمالوں کی شخصیت کے اندر جو پھونک ماری گئی ہے، اس کو بولا گیا ہے کہ ہو جا، تو آپ اگر چلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ اپنے حصے کا کام کرنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کو حکم ہوگا، اور آپ کو جگا کے پھر بتایا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ لیکن باقی لوگ تو سوئے ہوئے آئے اور سوئے ہوئے ہی چلے جائیں گے اس دنیا کے اندر، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ ان کے ساتھ تو اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا۔ وہ تو حضرت عیسیٰ کو اور طرح سے لیتے ہیں، آدم کو اور طرح سے لیتے ہیں، تو ہمارے اندر ہی عیسیٰ ہے، ہمارے اندر ہی آدم ہے، ہمارے اندر ہماری فطرت کے اندر عیسیٰ ہے، ہماری فطرت کے اندر آدم ہے، ہماری فطرت کے اندر موسیٰ ہے، ہماری فطرت کے اندر فرعون ہے۔ تو ہم نے کس کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور کس کو ساتھ لے کے نہیں چلنا، اس کے اوپر ہوم ورک کرنا ہے۔ اچھا، نمبر 100 ہے جمع کرنے کا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جمع کس کو کیا جائے گا۔ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ أَرَد، اس کا مطلب ہے اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، جنہوں نے انکار کیا ہوگا نا اللہ کا یا اللہ کے بندوں کا یا اللہ کی آیتوں کا، جنہوں نے انکار کیا ہوگا، تو ان کو انکار کرنے والوں کے پاس نا جہنم کیا ہے، اللہ کا جو کلام ہے نا، یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ ان کے لیے یہ وہ نا جہنم کے اندر موجود ہے۔ ابھی اس وقت یہ لوگ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کے شریکوں کو لے کے آتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اللہ کی آیتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو یہ انکار کیوں کرتے ہیں، ہمارا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اللہ کی آیتوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جہنم جو ہوتا ہے، یعنی جو جہنم کیا ہے، آگ سے بنا ہے نا، جہنم جو وہ تکلیف دینے والا آگ ہے، تو جب تک کوئی انسان آگ کے اندر جائے گا نہیں نا، موسیٰ بنے گا نہیں، موسیٰ آگ کے پاس گیا تھا نا، تو جب تک وہ آگ کے اندر جائے گا نہیں، اس کو آگ کے پگھلے گا نہیں نا، آگ کے اندر جانے کے بعد وہ پگھلے گا نہیں، میلٹ نہیں ہوگا، تو وہ جو کچھ بھی ہے اس کو آگ کے اندر جانا پڑے گا۔ جب وہ میلٹ ہونے کے لیے اس کو آگ دکھائی جائے گی، تو وہ آگ جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جو اللہ کا بندہ ہوگا نا اس کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، جو اللہ کا بندہ نہیں ہوگا اس کے لیے وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، وہ آگ جلتے ہی رہیں گے، وہ رہتی دنیا تک وہ اس دنیا کے اندر رہیں گے لیکن وہ جلتے رہیں گے۔ اور جن کے ساتھ وعدہ کیا تھا ان کے وعدے نبھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں وہ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کی آنکھیں، یعنی آنکھیں تو تھیں، آنکھوں دیکھیں یہ لوگ جب کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کی آنکھیں ہیں، قرآن پاک کو آنکھوں سے دیکھ کے پڑھنے کے باوجود یہ اس کتاب کو کسی اور کے بارے میں بتانا شروع کر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو امتحان لینے کے لیے جتنے بھی نام لکھے ہیں اس کتاب کے اندر وہ تو آپ کا امتحان ہے، وہ تو ہمارا امتحان ہے، اور ان امتحان کے وقت لوگوں کو یہ سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے کہ ہم ہی وہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، تو اس طرح سے ان کو لگنے لگ جاتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن اللہ کی کتاب کو پڑھ نہیں پاتے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے کلام کو سمجھ نہیں پاتے، اللہ کی کتاب کو پڑھ نہیں پاتے، کیونکہ وہ اس کتاب کو اپنے اکابرین کی عینک سے دیکھتے ہیں،
اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اپنی سوچ سے نہیں دیکھتے، اپنی سوچ سے نہیں سمجھتے ہیں اس کلام کو، وہ دوسروں کی سوچ سے اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور دوسروں کی سوچ سے اس کتاب کو سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اس کتاب کی سمجھ نہیں آتی، یعنی جتنی باتیں دوسرے لوگ ان کو بتاتے ہیں اس کے حساب سے وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں، یعنی اللہ کو تو یاد نہیں کرتے، اپنے اکابرین کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اپنے اکابر کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی محمد کے بارے میں لڑ رہا ہے، کوئی غلام احمد کے ساتھ کے بارے میں لڑ رہا ہے، کوئی علی حسن حسین کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی کس کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی کس کے لیے لڑ رہا ہے، تو آپ لوگ کس کی یاد کر رہے ہو، کس کو یاد کرتے ہو؟ رات دن آپ اللہ کو یاد کرتے ہو یا اپنے نبیوں رسولوں کو اور کہانیوں کو یاد کرتے ہو؟ تو جو جس کو یاد کرتا ہے، سٹوریز بناتا ہے، سٹوریز بتاتا ہے، وہ ان کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ ان کی باتیں نہیں ہو رہی، یہ آپ کی باتیں ہو رہی ہے۔ یہ کس کتاب میں آپ کا ذکر ہے، کسی اور کا ذکر نہیں ہے۔ اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ہاں ان کو آنکھیں دی اور کان، ان کے کان یہ سن نہیں سکتے اللہ کی باتوں کو نا، جو اللہ کی سچی باتیں ہم ان کو پڑھ کے بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کو آنکھوں کے سامنے ان کے لکھا ہوا ہے، لیکن ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، اللہ کی باتوں کے اوپر سے پردہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کانوں کے ذریعے سے انسانوں کو بندہ پرستی کی ہوئی ہے، تو جنہوں نے بندہ پرستی کی ہوئی ہے تو بندوں کو اپنے دلوں میں بسایا ہوا ہے، تو اللہ کہاں ان کے دل میں بسے گا آ کے؟ جس کے دل میں بندہ بستا ہو تو اس کے دل میں اللہ نہیں بس سکتا۔ تو جو بندہ پرست ہوتا ہے اس کے لیے یہ کتاب، اس کو ہم جتنا مرضی سنا دیں، جتنا مرضی اللہ کی کتاب کے بارے میں بتا دیں، ان کو ہماری کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جس کو سمجھ نہیں آئے گی تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ان کو جا کے، جس کو اللہ نہیں دینا چاہتا ہم اس کو زبردستی تھوڑی دے سکتے۔ تو ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہم کسی کو جا کے زبردستی بتائیں کہ ہماری بات مانو اور سمجھو، نہیں۔ آگے چلتے ہیں، 102 ہے، افصاحب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا کارساز بنائیں گے؟ ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہ لوگ نا جو ان کا دیکھیں، جب ہم کلام پاک کو پڑھ کے بیان کرتے ہیں تو سنتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اپنے اکابروں کو نہیں چھوڑتے، پھر بھی اپنے مالکوں کو نہیں چھوڑتے، اللہ کے علاوہ اپنے مالکوں کا نام ساتھ میں ضرور لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ جہنم نہیں، یہ اللہ کا کلام جو ہے نا یہ جہنم ہے۔ وہ اس لیے اچھا یہاں پہ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا کارساز بنائیں گے؟ کارساز نہیں، سرپرست بنائیں گے۔ یعنی جیسے ہم لوگ ہیں، یہ جتنے بھی دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، جو بندے آئے تھے، آپ دیکھو نا، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہم سے پہلے جتنے بھی اللہ کے بندے آئے، اور وہ جو بھی بندے آیا کرتے تھے دنیا کے اندر، تو ان کو یہ لوگ اپنا ولی سرپرست بناتے ہیں۔ ان کا سرپرست وہ ہے، یعنی کسی کے لیے حضرت محمد جو ہے وہ سرپرست ہیں، کسی کے لیے احمد سرپرست ہے، کسی کے لیے علی حسن حسین سرپرست ہے، کسی کے لیے جیسس سرپرست، تو سارے اللہ کے بندے ہی ہیں نا، عبادت کرنے والے۔ تو وہ آپ لوگوں کے سرپرست بنیں گے؟ اللہ کو چھوڑ کے آپ لوگوں نے ان کو اپنا سرپرست بنایا۔ وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ تو خود فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ آپ کی حفاظت کیا کریں گے؟ بقول آپ لوگوں کے کہ حضرت محمد فوت ہو گئے ہیں، بقول آپ لوگوں کے مرزا غلام احمد فوت ہو گئے ہیں، بقول آپ لوگوں کے علی حسن حسین فاطمہ کچھ شہید ہو گئے ہیں اور کچھ مر گئے ہیں، تو آپ لوگوں نے ہمیں یہ سٹوریز بتائی ہیں۔ تو جو لوگ مر گئے ہیں وہ آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے آپ لوگ ان کا سہارا بنتے ہیں، اور ان لوگوں کو آپ لوگ ان کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر سال کے سال دیکھیں کہ جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں، ہر سال کے سال وہ شروع کر دیتے ہیں، ان کو ماتم کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ آئے، ان کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، یہ ہو گیا۔ تو آپ کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر وہ شہید ہو گئے تو اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اپنے آپ کو پیٹتے ہو، مارتے، اس کا مطلب آپ لوگوں نے ہی کیا ہوگا کچھ نہ کچھ، آپ لوگوں کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا۔ میں تو نہیں جانتی کہ کیا ہوا ہوگا، میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ لوگ جو پھنسے پڑے ہیں نا، وہ اسی اپنے گناہوں کی وجہ سے آپ لوگ سارے مذہبوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں، یہ آپ لوگوں کی جماعتیں ہیں، جو الگ الگ سے جماعتیں ہیں، سب جہنم کے اندر پڑی ہوئی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہوتا کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہو، جماعتوں کے ساتھ جب آتے ہو تو وہ جہنم کے اندر ہے،
جب آپ فرقوں کے ساتھ آتے ہو تو جہنم کے اندر ہیں. کوئی جماعت، کوئی فرقہ، کوئی نہ آپ کے ماں باپ آپ کے کام آئیں گے، نہ آپ کے بہن بھائی آپ کے کام آئیں گے، کوئی بھی آپ کے کام نہیں آئے گا. صرف آپ کے اعمال آپ کے کام آئیں گے. اس کے علاوہ کوئی جماعت کسی کی جماعت کو آگے نہیں لے کے جا سکتی. یہ سب آپ لوگوں کی کہانیاں ہیں، آپ لوگوں کی سٹوریز ہیں جو ایک دوسرے کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں. کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا کارساز بنائیں گے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا محمد جو تھے وہ اللہ کے بندے نہیں تھے؟ تو جو اللہ کا بندہ تھا اس کو آپ نے کارساز بنا لیا، اپنا ولی بنا لیا، اپنا سرپرست بنا لیا. کہ جو احمد تھے اگر وہ آئے تھے، میں نے تو نہیں دیکھا نا، اگر وہ احمد آئے تھے تو کیا احمد کو آپ نے اپنا کارساز، اپنا ولی سرپرست بنا لیا کہ احمد ہمیں نکالیں گے؟ اللہ کے سوا کوئی نکال سکتا ہے تو بتائیں مجھے. نہ احمد نکال سکتا ہے، نہ محمد نکال سکتا ہے، نہ کوئی علی نکال سکتا ہے، نہ حسن نکال سکتا ہے، نہ حسین نکال سکتا ہے، نہ جیسس نکال سکتا ہے. نکالے گا کون؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو باہر نہیں نکال سکتا. کارساز بنائیں گے. ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. جہنم کیا ہے؟ اب جہاں پہ جب جو انکار کرنے والے ہیں نا وہ اپنے سوچوں کو چینج نہیں کریں گے جب تک وہ جلیں گے نہیں، اپنی جھوٹی باتوں کے اوپر جھوٹ بولنا ختم نہیں کریں گے اور غلط باتیں کرنا ختم نہیں کریں گے، تب تک وہ وہیں پہ رہیں گے. اور ہم لوگ تو یہاں پہ آ گئے اللہ کے کلام کی طرف. ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ ہمارے ساتھ اللہ نے پورا کیا. تو آپ لوگ ہمارا انکار کرنا، ہم جو اللہ کی آیتوں کے پڑھ کے بیان کریں، یا آپ لوگ انکار کیوں کریں؟ صرف ہم لوگ آپ لوگوں کی باتوں کا انکار اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ کہاں سے ہو کے آئے ہیں، کدھر سے آپ کو یہ سب کچھ مل رہا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو آپ کا انکار نہیں کرتے. آپ لوگ ہمارا انکار اس لیے کرتے ہیں، کم عقلی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں. جس کے پاس علم ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، شعور ہوتی ہے، وہ کبھی انکار نہیں کرتا. وہ اس کی بات کو سمجھتا ہے اور اس کی بات کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اگر لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا نہ لو. وہ یہ کرے گا. پھر وہ اس کے ساتھ بحث نہیں کرے گا، آرگیو نہیں کرے گا کہ تم غلط ہو اور میں ٹھیک ہوں، ایسا بھی نہیں کہے گا. آگے چلتے ہیں. ایک تو لوگ نا چھپ چھپ کے سنتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے سامنے آنے میں تکلیف کیا ہوتی ہے. شرم آتی ہے سامنے آنے پہ، شرم آتی ہے کہ سامنے آ کے سنو گے تو تکلیف ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا ہے. اینی ویز نمبر 103 ہے کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمال. یہاں پہ لکھا ہے کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے سب بڑے نقصان میں ہیں. اس کا مطلب آپ کے عمل آپ کے کام آئیں گے. اللہ کی طرف جانے کے لیے کوئی جماعت آپ کے کام نہیں آئے گی، کسی کو پیسہ دیا ہوا کام نہیں آئے گا. آپ کے عمل آپ کے کام آئیں گے. جو آپ نے عمل اپنے لیے کیے ہوں گے نا، خود کے لیے، اللہ کے سامنے جانے اس کے لیے، تو وہ آپ کے کام آئیں گے. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آئے گا. ہاں، کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو نقصان ہونا ہے، جن کا خسارہ ہونا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے عمل دیکھیں نا. جو لوگ فرقہ بن جاتے ہیں، جماعتیں بن جاتے ہیں، دھرم بن جاتے ہیں، کوئی کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی فرقہ کام نہیں آئے گا، کوئی کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی دیا ہوا پیسہ کام نہیں آئے گا. کام کیا گا؟ آپ کے عمل، جو اچھے عمل کیے ہوں گے اپنے لیے، خود کے لیے آگے بھیجیں گے، وہ کام آئیں گے. کہہ دو کہ ہم تمہیں وہ عملوں کے لحاظ سے نقصان میں ہیں وہ بتائیں. اب نقصان جن کا ہوگا ان کے بارے میں پہلے اب میں آپ کو بتاتی ہوں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یعنی وہ جن کی صحیح دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر ہم پہنچے، دنیا کے اندر آئے
اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. دنیا والوں کو کیا لگ رہا ہے؟ ہم حضرت محمد کے لیے لڑائی کریں گے، حضرت محمد کے لیے لڑیں گے، حضرت محمد کے بارے میں کوئی غلط بات بولے گا اس کے ساتھ جنگ کریں گے، کوئی علی حسن حسین کے بارے میں کچھ بولے گا اس کے ساتھ جنگ کریں گے، قرآن پاک یا پھر میں مرزا غلام احمد کے لیے جنگ کریں گے، ان کے لیے لڑیں گے. تو یہ کتاب پہ کیا کہہ رہی ہے ہمیں؟ کہ اللہ کے لیے جنگ کرنی ہے، اللہ میں جنگ کرنی ہے، اللہ کے لیے جنگ کرنی ہے. اور آپ لوگ علی حسن حسین فاطمہ احمد محمد کے اوپر جنگ کر رہے ہیں. تو آپ لوگ اب خود سوچو کہ کتاب کیا کہہ رہی ہے. یعنی آپ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے کہ کتاب ہمیں کہہ رہی ہے کہ اللہ کے لیے جنگ کرنی ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اس کے ان لوگوں کے لیے جنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، کرتے رہیں جن کے لیے آپ نے کرنی ہے. تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو جائیں گے، لوگوں کو بولیں گے کہ اسلام میں آ جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو. تو وہ اتنے لوگ جو ہیں، وہ لوگ جو اسلام میں آلریڈی موجود ہیں، جو حضرت محمد کو نہیں مانتے، وہ تو آلریڈی اسلام کے اندر ہے. دیکھیں، محمد کو ماننا نہ ماننا ضروری نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا نہ ماننا ضروری ہے. تو جو اللہ کے حکم کو مانے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. جو اللہ کے حکم کے اوپر عمل نہیں کرے گا، چاہے وہ اس کتاب کو پڑھے یا نہ پڑھے. یہ تو میں نے آپ کو پوری دنیا کا مال نامہ پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ دنیا والوں کو کیا سزا ملی ہے، کس کو جزا ملی ہوئی ہے. تو ابھی ان لوگوں کو آلریڈی یہ لوگ سزائیں کاٹ رہے ہیں. یہ جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں نا، سوری ٹو سے، لیکن یہ جو اپنے آپ کو ہم لوگ مسلم کہتے ہیں، یہ وہ تو، یا جو کرسچن کہتے ہیں، یا جو دوسرے لوگ ہیں، کتابیں سب کے پاس موجود ہیں لیکن کتاب کا علم بہت کم لوگوں کے پاس ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جس کے پاس جو کتاب موجود ہے نا، اس کے پاس اس کتاب کا علم بہت کم ہے. کتاب موجود ہے لیکن کتاب کو ڈیفرنٹ طریقے سے سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ان کے پاس نالج نہیں ہے کتابوں کا. اصل علم جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جو اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرے گا اس کو دیں گے، پھر جس کے ساتھ وعدہ کیا ہوگا اس کو دیں گے. وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں. اب ان کو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ نا نبیوں کے لیے، رسولوں کے لیے لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے فساد کرتے ہوئے دیکھا ہے کبھی لوگوں کو، ڈیبیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ڈیبیٹیں جو ہو رہی ہیں تو یہ ان کو لگ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ بہت برا ہے. لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ ان کو صحیح رستہ دکھا رہی ہے لیکن وہ صحیح رستے پہ آنے کو تیار نہیں ہے. نمبر 105 ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے. اس کا مطلب وزن یعنی یوم قیام کرنے کی جگہ میں جس نے جو قائم کیا ہوگا اس کو وزن نہیں پڑے گا. اس کو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں کوئی اس کے کام نہیں آئیں گی. دنیا کی کوئی چیز ان کے کوئی کام نہیں آئے گی، کیونکہ جس نے اللہ کے اوپر یقین نہیں کیا ہوگا، اللہ کے بندوں کے اوپر یقین کیا ہوگا، تو ان کے کسی کام نہیں آئے گا. کوئی چیز بھی ان کے کسی کام نہیں آئے گی. یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کے سامنے جانے سے انکار کیا. دیکھو آیتیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں. یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ فلانے کی نشانی، فلانے کی اللہ کی نشانیاں نظر آنے لگ گئی ہیں. مجھے تو اللہ کی ساری آیتوں کے اندر، آیتوں کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، تو اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں. مجھے تو ساری نشانیاں دکھا دی، مجھے بہت ساری نشانیاں مل گئی جو اللہ کی طرف سے مجھے ملی تھی، مجھے ساری مل رہی ہیں. اور میں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد میں کبھی انکار نہیں کر سکتی. میں اللہ کا انکار کر ہی نہیں سکتی. امپاسبل کہ میں اللہ کا انکار کروں. میں نہیں کر سکتی. کسی نے کرنا کرے، میں نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے نشانیاں ملی ہیں اللہ کی کہ اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے. تو میں کیسے انکار کروں؟ جس نے انکار کرنا ہے اللہ کا وہ کرے، جس کا انکار کرنا ہے وہ کرے. میں کسی کا انکار نہیں کرتی ہوں. تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں سامنے لکھی ہوئی موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، لیکن اللہ کی آیتوں کو دیکھ نہیں پاتے، پڑھ نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بندوں کا اینک لگائی ہوئی ہے. یعنی بندوں کی اینک لگائی ہے، بندہ پرستی کی ہوئی ہے نا، کہ فلانا جو تھا وہ ہمارا اکابر ہے، فلانا تھا وہ ہمارا اکابر. آپ لوگوں نے اپنے اپنے اکابر چنے ہوئے ہیں. کسی نے حضرت محمد کو چنا ہوا ہے، کسی نے غلام احمد کو چنا ہے، کسی نے علی حسن حسین کو چنا ہوا ہے، کسی نے
जीसस को चुना हुआ है, किसी ने किसको, सब ने किसी ना किसी को चुना। अल्लाह को किसने चुना? अल्लाह को तो आप लोगों ने नहीं चुना, आप लोगों ने बंदों को चुना कि बंदा ये था, पहला ये था, दूसरा ये था, आखिरी ये था। पहला भी अल्लाह, बीच में भी अल्लाह, आखिरी भी अल्लाह। काश आप लोगों को ये पता चलता कि अल्लाह ही पहला है, अल्लाह ही दूसरा है, अल्लाह ही आखिरी है। उनके अमाल ज़ाया हो गए और हम क़यामत के दिन उनके लिए कुछ भी वज़न कायम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनके अमाल जो होंगे ना, जो नेकियां होंगी, उनको कबूल ही नहीं किया जाएगा। क़यामत का मतलब होता है क़याम करने का दिन। जब ये मेरे लिए तो ये क़यामत का दिन ही है जिसमें मैं हूँ, अभी इस वक्त मौजूद हूँ, जब मेरा हिसाब किताब हो रहा है। तो इस हिसाब किताब की दुनिया के अंदर मेरे लिए मेरे अमालों का बदला मुझे मिल रहा है। जो कुछ भी मिल रहा है मुझे मेरे अमालों का बदला मिल रहा है। आप लोगों को आपके अमालों का बदला मिलेगा, मुझे मेरे अमालों का बदला मिल रहा है। तो ये किताब मुझे सीधे हाथ में दी गई है। सीधे हाथ का मतलब ये हुआ कि ये किताब मुझे सीधी सीधी सारी बातें बता देती है, और सारी बातें जो कुछ भी अमाल की मेरे अमालों ने किया होता है, जो मैंने किया होता है, उनके बदले में सारा कुछ मुझे बता देती है। आप लोग, क्योंकि आप लोगों को 5-5 6-6 लोगों को इकट्ठा किताब के अंदर दाखिल होना पड़ता था। अब तो जाके खैर आप लोगों को ज़्यादा आ गया, लेकिन पहले कुछ लोगों को अकेले अकेले नहीं आता था। मैंने शुरुआत की यहाँ से मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये ताकत दी कि मैंने अल्लाह के कलाम को पढ़ने की शुरुआत की और मैंने इसको पढ़ के बयान करना शुरू किया। तो इन लोगों को भी ये सारी बातें पता चली। आज आप देखें, बेशक टूटा फूटा ही पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो पढ़ रहे हैं लेकिन टूटा फूटा बोल रहे हैं, और कुछ मिक्स करके भी बोलते हैं। तो वो इधर उधर से भी लेके बोल रहे हैं और अपना भी बोल रहे हैं। तो उनको अपना अमाल नामा पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने दिलों के अंदर अपने अल्लाह के अलावा किसी और को भी बसाया हुआ है। इस वजह से उनको वो जाग नहीं पा रहे हैं। जब वो पूरी तरह से जागेंगे तो उनको पता चलेगा कि उन्होंने अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ना नहीं है। अभी तो वो जोड़ रहे हैं दूसरे लोगों को। जब वो उनको समझ आ जाएगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने साथ किसी और इंसान को नहीं जोड़ना, फिर वो नहीं जोड़ेंगे, तो वज़न कायम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, वो ना अल्लाह के एक साइड पे अल्लाह को रखें और एक साइड पे पूरी दुनिया को रखें। तो वज़न रखना पड़ेगा। तो अल्लाह की साइड जो होगी ना वो भारी होगी। जो जिसने अल्लाह को चुना होगा ना, वो वाली साइड, जैसे तराजू के 2 साइडें होती हैं ना, तो जिसने अल्लाह को चुना होगा ना, तो वो सबसे ज़्यादा साइड उसकी भारी होएगी। और जिसने अल्लाह को नहीं चुना होगा, अपने बंदों को चुना होगा, तो वो हल्के होंगे, वो नीचे, उनका वज़न ही नहीं होगा, उनको कायम ही नहीं किया जाएगा, उनको दिया ही नहीं जाएगा। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नमु बिमा कफरू वत्तखज़ू या आयाती व रसूली हुजूर। ये उनकी सज़ा है, जहन्नुम। ये उनकी जज़ा है जहन्नुम कि उन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और हमारे रसूलों की हंसी उड़ाई। अब देखें, जो भी दुनिया का कोई भी इंसान आता है इनके पास आके कोई पैगाम देने के लिए आता है, तो ये लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। हालांकि कलाम पाक के अंदर पहले कह दिया गया था कि कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। तो जिनको बना किया गया था कि कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, तो हम लोग जब एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, देखें कई दफ़ा इंसान गलती से भी करता है, लेकिन जब वो मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं एक दूसरे का, तो फिर उन लोगों को उन्हीं के पास भेज दिया जाता है जो एक दूसरे का मजाक उड़ाने वाले होते हैं। फिर हम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तरफ ले आते हैं, क्योंकि हमें किसी से लेना देना नहीं, किसी का मजाक नहीं उड़ाना कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। करने दें, जो जहाँ पे लगा हुआ है लगा रहने दें। हमें अपने काम से काम रखना पड़ेगा। 107 है, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुरूला। जो लोग, अच्छा यहाँ लोग नहीं है, जो ईमान लाए और नेक अमल कर किए, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस। अच्छा, फिरदौस जो होता है ना, एक इसका ना बहुत सबसे बेहतरीन जन्नत है फिरदौस जिसको कहा जाता है। तो मैं इस चीज़ के बारे में गवाही देती हूँ, जन्नतुल फिरदौस मुझे तो मिल गई है। मैं अपना देख रही हूँ और मैं यकीन कर रही हूँ कि मुझे जन्नतुल फिरदौस मिली है। बहशत के बाग, जन्नत के बाग मेहमानी होंगे। तो मेरे लिए जो कुछ भी मुझे ज़िंदगी के अंदर मिला, सब कुछ जो कुछ भी मिला, फिरदौस भी मुझे पता है कि फिरदौस किसको कहा जाता है। तो जो देखे ना, ऐसी जन्नत मिली है इस दुनिया के अंदर जो
اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور واقعی مجھے جنت الفردوس ہی ملی ہے، شکر الحمدللہ رب العالمین۔